حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی اعرضهم اللہ من النار، اصابتا تغضب الہند واصابتا تکون مواعیث ابن مریم علیہم السلام، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة الہند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء، فإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر۔ نسائی صفحہ 63، جلد 2، کتاب الجہاد، غزوة الہند۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اصدق الصادقین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، اللہ کے آخری نبی اور رسول، جن کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں اور جن کی امت کے بعد کوئی نئی امت آنے والی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم نے بہت سے پیش آنے والے واقعات و حالات کا تجزیہ فرمایا، اس لیے کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے متعلق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام
اور جو طریقے عبادت عطا فرمائے جب تک سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے، احکام بھی وہی ہیں اور طریقہ عبادت بھی وہی، مشرق میں ہوں یا مغرب میں، شمال میں ہوں یا جنوب میں، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی فرد، دنیا کا کوئی بشر اس سے بالا تر نہیں ہے، سب کے لیے وہی ایک اصول ہے۔ اور یہ کمال کی بات ہے کہ یہ احکام خالق کائنات کے ہیں، اس لیے ان میں ایسا توازن ہے کہ رنگ، قد، شکل، گفتگو، عادات و اطوار اور اغذیہ کے اختلاف کے باوجود، موسموں کے اختلاف، حالات کے اختلافات کے باوجود دنیا کی ہر قوم ہر وقت ان پر عمل کر سکتی ہے۔ اور اس کا ثبوت ہے کہ اقوام عالم میں جہاں جہاں انسانی آبادیاں ہیں وہاں مسلمان موجود ہیں، اور ان احکام شریعہ پر اللہ کے بندے عمل کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ان احکام کے اللہ کی جانب سے ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ان میں ایسا توازن ہے کہ بے شمار اختلافات کے باوجود ان پر یکساں عمل ممکن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ میری امت کے آخر حصے میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گی اور جو دوزخ سے محفوظ قرار دی جائیں گی۔ اصابتاً تغضب الہند، ان میں ایک جماعت وہ ہوگی جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی۔ وَأَصَابَةً تَكُونُ مَعَ عِیسیٰ ابْنَ مریم علیہ السلام، اور دوسری جماعت وہ ہوگی جو نزول عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی رفاقت میں جہاد کرے گی، جس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک آپ کا ارشاد محض خبر نہیں، وعدہ رسول ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ساتھ جہاد ہند کا وعدہ فرمایا ہے، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا، اگر میں غزوۃ الہند کو پالوں، أَنْفَقَ فِيهَا نفسی و مالی، میں اپنا مال اپنی جان اس پہ نچھاور کر دوں، فَإِنْ أُقْتَلْ، اگر اس میں شہید ہو جاؤں، قتل ہو جاؤں، كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاء، تو میرا افضل شہداء میں شمار ہوگا۔ فَإِنْ أَرْجِعْ، اور اگر میں اس سے زندہ واپس آ جاؤں، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو لوگ کہیں گے یہ ابو ہریرہ وہ ہے جو دوزخ سے آزاد ہے۔ حدیث کی 6 صحیح ترین کتابوں میں نسائی شریف کا شمار ہوتا ہے، جس کی دوسری جلد کے صفحہ 63 پر ایک پورا باب ہے کتاب الجہاد، جس میں پھر ایک چھوٹا باب ہے غزوۃ الہند، کتاب الجہاد غزوۃ الہند۔ اس میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی میرے ساتھ کہ حالات حاضرہ پہ کچھ بات کیجئے۔ حالات حاضرہ ان 2 احادیث کی روشنی میں کم از کم میرے لیے جو میں سمجھ رہا ہوں
وہ بڑے واضح، روشن اور غیر مبہم ہیں۔ جو کچھ افغانستان پہ بیتی اس کے پیچھے صرف ایک آدمی کی گرفتاری کو سبب قرار دینا نادانی ہے۔ کسی ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے کسی پورے ملک کو تباہ کر دیا جائے اور اس کے بعد وہ آدمی گرفتار بھی نہ ہو سکے، یہ جہالت ہے۔ افغانستان پر جو قیامت ٹوٹی اس کے اسباب میرے نزدیک دو ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا سبب یہ ہے کہ روئے زمین پر خلافت اسلامی کا قیام، جو مغرب کو کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ حدود شرعی کا قیام، معاشرے میں احکام شریعت کا اجرا، اور کوئی ایسا معاشرہ متشکل ہو جائے جو اسلام کے اصول کے مطابق معیشت اس کی اسلامی ہو، سیاست اسلامی ہو، عدلیہ اسلامی ہو، تعلیم و تربیت اسلامی ہو، ماحول اسلامی ہو، یہ مغرب کو گوارا نہیں، اس لیے کہ اس کے اپنے معاشرے کے لیے یہ معاشرہ سم قاتل ہے۔ اس کے معاشرے میں لوگ اس حد تک گھبرا چکے ہیں کہ اب وہ لباس تار تار کر کے بے لباس ہو کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسانی معاشرہ جانوروں سے بدتر ہو چکا ہے، خاندانوں کی تمیز مٹ چکی ہے، آبرو اور شرم و حیا جیسی چیزیں عنقا ہو چکی ہیں، ناپید ہو چکی ہیں، اور خود اہل مغرب کے منہ سے بھی یہ نکلا، میں نے ان کے چینلز پر اپنے کانوں سے سنا کہ they were going to finish our culture around the world، کہ ہم نے بڑی مشکل سے دنیا کو اپنی تہذیب میں سمویا تھا، جسے ادب، اردو ادب جس لفظ کو تہذیب کہتا ہے ہم اسے دین کہتے ہیں۔ تہذیب ہوتی ہے بود و باش کا طریقہ، ملاقات کے قاعدے، لین دین کے اصول، زندگی گزارنے کا ڈھب، اور جسے آپ تہذیب یا انگریز کلچر کہتا ہے انگریزی والا، اسی کا نام دین ہے۔ اس کے موجد اپنی تہذیب کی موجد خود ہیں، اور ہماری تہذیب کا موجد اللہ کا قرآن اور اللہ کا رسول ہے۔ اب ظاہر ہے جہاں اصل چیز آئے گی وہاں سے نقل انقا ہو جائے گی۔ انسانوں کو جب انسانی عزت، جان و مال کا تحفظ، آبرو کا تحفظ اور سکون اور عدل سے رہنا نصیب ہوگا تو وہ مغرب کے معاشرے کو تج دیں گے۔ انہیں یہ خطرہ نہیں تھا کہ افغان اٹھ کر امریکہ فتح کر لیں گے، انہیں خطرہ یہ تھا کہ امریکہ میں اسلام اتنا پھیلے گا کہ یہ اسلامی ریاست بن جائے گی۔ اس خطرے کو بھی انہیں دور کرنا تھا، اور دوسری وجہ مادی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آئندہ کچھ عرصے میں مشرق وسطیٰ کے تیل کے ذخائر آدھے رہ جائیں گے، اور امریکہ اور یورپ کی تیل کی ضرورتیں دو چند ہو جائیں گی۔ ذخائر نصف ہو جائیں گے اور ضرورتیں دو چند ہو جائیں گی۔ اب جو محفوظ ذخائر ہیں تیل اور گیس کے، ان کا زیادہ تر حصہ شمالی افغانستان میں موجود ہے اور روس سے نو آزاد مسلم ریاستوں میں موجود ہے، جس کے لیے امریکہ نے یہ سارا تکلف کیا ہے اور اتنا بوجھ برداشت کیا ہے کہ اربوں ڈالر اس نے روزانہ کی بمبارڈمنٹ پہ خرچ کیے ہیں اور ایک عالم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔
اب اس سے آگے جو حالات پاکستان کو پیش آ رہے ہیں، یہ امریکہ بھی جانتا ہے کہ اسامہ بن لادن تورا بورا میں نہیں رہ سکتا۔ تورا بورا معروف پہاڑ ہیں، اور ان میں جو غار بنے ہیں وہ غار امریکن انجینئرز نے ڈیزائن کر کے امریکی خرچے پر روس کے خلاف بنوائے تھے، جس کا نقشہ اور جس کی تصویریں امریکہ ٹیلی ویژن پر بارہا دکھا چکا ہے۔ اگر اسامہ کو امریکہ سے بھاگنا ہے تو کیا وہ امریکہ کے بنائے ہوئے غاروں میں پناہ لے گا؟ تو پھر امریکہ اس پہ سر کیوں پٹک رہا ہے؟ پھر اس کی جستجو کیوں شروع کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ اسی نام کے حوالے سے وہ پاکستان کے شمالی پہاڑوں میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اسامہ کی تلاش انہی پہاڑوں کے راستے شمالی علاقے میں جائے گی، اور جب تک ہمالیہ کی بلندیوں پر امریکہ کا بیس نہیں بن جاتا، امریکہ نہ افغانستان میں اپنا کام کر سکتا ہے اور نہ شمالی ریاستوں میں، ایشیائی ریاستوں میں کر سکتا ہے۔ وہاں بیٹھنے کے لیے اسے روس سے، چین سے، ایشیا سے تحفظ چاہیے، جس تحفظ کے لیے وہ شمالی پہاڑوں پر پہنچنا چاہتا ہے۔ اس سارے پس منظر کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ 10 دن بعد ہوتی ہے، 2 مہینے بعد ہوتی ہے، سال بعد ہوتی ہے۔ امریکی مداخلت کے لیے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ضروری ہے۔ ہندوستان کو جلدی یا بدیر کشمیر پر حملہ آور ہونا ہے۔ وہاں جنگ ناگزیر ہے، اور جو لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ اس سے بچا جا سکتا ہے، وہ اس کبوتر کی مانند ہیں جو آنکھیں بند کر کے خود کو بلی سے محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ جنگ اس لیے ناگزیر ہے کہ اگر پاکستان اور ہندوستان میں جنگ نہیں ہوتی تو امریکہ کا داخلہ اس آسانی سے ممکن نہیں جس آسانی سے اس جنگ کے حوالے سے وہ مداخلت کر سکتا ہے۔ اب دونوں طرف لڑانے والا امریکہ ہے۔ ہندوستان کو بھی امریکی شاہ ہے، اور پاکستان بھی امریکہ کی ایک ذیلی ریاست بن چکا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل وطن کے دفاع سے غافل ہو جائیں۔ ملکی سلامتی مقدم ہے ساری چیزوں سے، اور ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر جہاد فرض ہے۔ جو پاکستان میں سانس لیتا ہے یا جس کا پاکستان سے تعلق ہے، اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری دیانت و امانت کے ساتھ اس دفاع میں شریک ہو۔ حکومت کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ، اور ہمارا بحیثیت الاخوان حکومت سے ایک ہی اختلاف ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے طرز حکومت پر۔ کسی فرد سے، کسی ذات سے، کسی سیاسی جماعت سے، کسی سیاسی لیڈر سے ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف طرز حکومت پر ہے کہ یہ وطن لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کر اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لہذا اس پر اسلام ہی کی حکومت قائم کی جائے۔ اور یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے جس کے لیے ہم ساری عمر لڑتے رہے ہیں، اور جب تک دم میں دم ہے اس کے لیے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اگر ملکی سلامتی پر آنچ آئے تو الاخوان کا ہر فرد اپنی قومی فوج کے ہم رکاب اپنا جان، اپنی خون دینا سعادت سمجھے گا۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ امریکہ نے افغانستان فتح کر لیا تو یہ وہ مفروضہ ہے جو جہالت پر مبنی ہے۔ امریکہ نے ظلماً بے شمار مخلوق تحقیق کر دی،
بے شمار خاندان اجاڑ دیے، بے شمار گاؤں خاک میں ملا دیے، بچے بوڑھے مرد عورتیں آتش و آہن کی بارش میں جھونک دیے۔ اگر امریکہ پر دہشت گردی ہوئی تھی، اگر کچھ 100 امریکی مارے گئے تھے، تو ان کے مارے جانے کا ہمیں بھی دکھ ہے کہ کسی بے قصور انسان کو، کسی عام شہری کو مارنا، جس کا کوئی کسی جنگ میں حصہ نہ ہو، اس کو مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا اور اسے دہشت گردی قرار دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر چند 100 امریکی مرے ہیں تو لاکھوں مسلمانوں کو، جنہیں امریکہ کا نام نہیں آتا، جن کے ذہن میں امریکہ کا کوئی تصور نہیں ہے، انہیں بھی تہہ کر دیا جائے اور ظلماً قتل کر دیا جائے۔ پھر سارے ایکارڈ، یہ جنیوا ایکارڈ ہے اور یہ فلاں ہے اور قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک، کیا جنیوا ایکارڈ میں یہی ہے کہ قیدیوں کو بڑے بڑے ان ٹرکوں میں بند کر کے ان کا دم سانس روک کر مار دیا جائے؟ کیا جنیوا ایکارڈ یہی ہے کہ جنگی قیدیوں پر ہوائی حملے کیے جائیں اور ان کی لاشوں کے پرخچے اڑا دیے جائیں؟ کوئی اصول، کوئی ضابطہ اس جنگ میں نہیں ہے۔ لیکن اس سے امریکہ کو فتح نہیں ہوئی، اس لیے کہ اب بھی صرف ایک کابل کے شہر کے باہر نہ کوئی امریکی نکل سکتا ہے اور نہ افغان نئی حکومت نکل سکتی۔ امریکی اور برطانوی ساری فوجوں کی طاقت ایک شہر پر مرتکز ہے، اور اسی ایک شہر کو بار بار ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے، جبکہ پورا ملک وسیع پڑا ہے، اور جس میں انشاءاللہ اس قتل عام کا رد عمل، جذبہ جہاد، قیام خلافت اسلامیہ کی امنگیں کروٹیں لے رہی ہیں، اور جسے ابھی امریکی فوجیوں اور برطانوی فوجیوں کو فیس کرنا ہے، جو سامنے آ رہا ہے۔ لیکن شاید اس حادثے کو بھی، اس حادثے کا انتظار ہوگا جو ہندوستان کے حملے کی صورت میں ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے۔ یہ یقین رکھیے ہندوستان حملہ آور ہوگا، اور یہی ابتدا ہوگی غزوۃ الہند کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا یہ قتل عام ایک ابتدا ہو چکی ہے۔ اب اس میں ایک وقفہ ہے، وہ ہفتوں کا ہے یا مہینوں کا ہے، اس کا علم رب العالمین کو ہے، لیکن اس وقفے کے بعد ہندوستان بھی حملہ آور ہوگا، اور افغانستان سے بھی رد عمل شروع ہوگا، جو اپنے عروج پر پہنچ کر یہ بتائے گا کہ یہ غزوۃ الہند ہے، اور جس میں انشاءاللہ العزیز مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوگی، مسلمان شریک ہوں گے، اور امریکہ صرف افغانستان کی بات کر رہا ہے، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بر صغیر کی بات کی ہے، چونکہ ہند صرف بھارت کو نہیں کہتے، صرف پاکستان کو نہیں کہتے، ہند صرف کشمیر کا نام نہیں ہے، پورا بر صغیر ہند کہلاتا ہے، اور اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غزوۃ الہند میں ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ غزوہ اصطلاحاً اس جہاد کو کہا گیا ہے جس میں بنفس نفیس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہے، اور خود شمشیر بکف ہو کر میدان میں اترے ہیں، اس جہاد کو غزوہ کہا گیا ہے، اور خود زمانہ اقدس نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جن غزوات میں، جن جہادوں میں حضور بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے، بلکہ اپنے کسی خادم کو اپنی طرف سے امیر بنا کے بھیجا، حالانکہ جنگ حضور کی زیر قیادت ہوئی ہے، احکام حضور کے تھے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہاں سے آگے ہٹنا ہے، وہاں سے پیچھے ہٹنا،
لیکن حضور بنفس نفیس اس میں شریک نہیں تھے، مدینہ منورہ جلوہ افروز تھے۔ ان تمام جہادوں کو سرایا کہا گیا، سریہ جس کی جمع سرایا ہے، لہذا غزوات و سرایا کہا جاتا ہے حضور کے عہد کے وہ جہاد جن میں بنفس نفیس شریک ہوئے، اور حضور کے عہد کے وہ جہاد جن میں اپنے کسی خادم کو امیر مقرر کر کے آپ نے لڑایا۔ عجیب بات ہے کہ سینکڑوں سالوں بعد، کئی صدیوں بعد آنے والے اس جہاد کو آپ نے غزوۃ الہند فرمایا۔ یہ غزوہ کس لیے غزوہ کہلایا؟ یہ سوال ایک دفعہ علماء کی محفل میں لاہور پیش ہوا تھا۔ ہمارے بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ رواج تھا اس زمانے میں جنگ کو غزوہ کہتے تھے، حضور نے غزوہ فرما دیا۔ میں نے عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواجوں کے پیروکار نہیں تھے، اللہ کے رسول اور دین کے داعی، اور جو فرماتے تھے وہ دین ہوتا تھا۔ لہذا ارشاد نبوی کو رواج کی پیروی نہیں کہا جا سکتا، اور اس لیے جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے جب غزوہ فرمایا تو یہ غزوہ ہی ہے۔ رہی بات کہ حضور بنفس نفیس تو اس میں شریک نہیں، حضور تو اس دار فانی سے دار بقا کو تشریف لے جا چکے، لیکن نبوت آپ ہی کی ہے، دین آپ ہی کا ہے، اور اس جہاد میں وہ توجہ نصیب ہوگی محمد الرسول اللہ کی جو بدر و احد میں یا ان مختلف غزوات میں جن میں بنفس نفیس شریک تھے، انشاءاللہ وہی توجہ اس جہاد ہند میں نصیب ہوگی مجاہدوں کو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوۃ الہند قرار دیا۔ یہ غزوۃ الہند ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، ہمیں اسے نہ جیتنا ہے نہ ہارنا ہے، اس لیے کہ اس کی جیت کی نوید نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے ہیں۔ غزوۃ الہند اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی فتح کشمیر کی فتح نہیں ہوگی، اس کی فتح دہلی کی فتح نہیں ہوگی، بلکہ بر صغیر پر اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا۔ یہ صرف پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہوگا، صرف افغانستان میں نافذ نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ العزیز پورے بر صغیر پر اس جہاد کے نتیجے میں اسلام نافذ ہوگا۔ جو اس جہاد میں شہید ہوں گے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور جو اس جہاد سے زندہ واپس آئیں گے وہ بھی آپ کو زمین پر چلتے پھرتے جنتی نظر آئیں گے۔ وہ بھی وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، اور اس زمین پر چلتے پھرتے جنتی نظر آئیں گے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کے بارے فرما دیا تھا کہ آج کے بعد بدر میں شریک ہونے والے جو جی چاہے کریں، جنت ان کے لیے مقرر ہوگی۔ اور اس پر محدثین کرام نے وضاحت فرمائی کہ حضور نے کوئی قید نہیں لگائی، یہ چوری کر لیں، یہ گناہ کر لیں، ان سے برائی ہو جائے، یہ قتل کر دیں تو پھر بھی یہ جنتی ہیں۔ جس کے جواب میں خود فرماتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جنہیں حضور نے کہہ دیا ہے جنتی ہیں، وہ صدیوں بھی زندہ رہیں تو ان سے کام وہی ہوگا جو اہل جنت کو کرنا چاہیے۔ اللہ انہیں محفوظ قرار دے دیتا ہے، گناہ سے حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر امت میں اختلاف پیدا ہو جائے اور اہل بدر میں سے ایک بندہ زندہ ہو، پوری امت کی رائے دوسری طرف ہو، تو عمل اس پر کیا جائے گا جو اہل بدر کی رائے ہوگی، اس لیے کہ اس کی رائے صحیح ہوگی، وہ جنتی ہے، وہ غلط بات اللہ اس کے منہ سے نکلوائے گا نہیں۔
اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح قسطنطنیہ کے لیے بشارت دی تھی کہ جو لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ بلا حساب جنتی ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے وہ بلا حساب جنتی ہیں، اور اس کے بعد وہ جماعت بلا حساب جنتی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی۔ لہذا حالات حاضرہ ارشادات نبوی کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ ہندوستان جنگ میں کودے گا، جنگ مسلط کرے گا مسلمانوں پر، اور اس کا دفاع انشاءاللہ العزیز مجاہدین اسلام کریں گے، افواج پاکستان کریں گی، اور غازیان افغانستان کریں گے، غازیان پاکستان کریں گے۔ وہ لوگ جو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے ارشاد پر یقین ہے اور ہم اس جنت کے حصول کے لیے اپنی جانیں دیں گے، وہ لوگ کریں گے۔ غزوہ احد میں جب اہل مکہ نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور وہ حملہ پیچھے سے تھا اور گڈ مڈ ہو گئی، تو ایک صحابی، ایک اہل مدینہ میں سے ایک صحابی دوسرے ساتھی کو پکارتا ہے کہ واپس آ جاؤ، یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو معاذ اللہ شہید کر دیا اور مسلمان ختم ہو گئے، تو کس لیے لڑ رہے ہو؟ اس نے کہا چھوڑو ان کی باتوں کو، میرے ساتھ آؤ، اس گھاٹی سے مجھے جنت کی بو آ رہی ہے، یہاں جنت پڑی ہے، ادھر آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اور پھر وہ اسی وادی میں شہید ہو گیا۔ جس طرح جنتیں تب لٹی تھیں اس کے بعد جنت اب لٹ رہی ہے، اور اسے روکنا نہ حکومت کے بس میں ہے، نہ میرے بس میں ہے، نہ آپ کے اختیار میں ہے، اور نہ ہندوستانیوں کے اختیار میں ہے، اس لیے کہ یہ غزوۃ الہند بنے گا تب ہی جب ہندوستان بھی اس میں کودے گا، جس کے لیے ہندوستان پوری طرح تیار ہے۔ سبب کوئی بھی بن جائے، بہانہ کوئی بھی بن جائے، وہ اسمبلی پہ حملے کا بہانہ ہے یا شاہی قلعے پہ حملے کا بہانہ ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور اس سے بڑا حادثہ ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں حادثے بھی ہندوستان نے پلانڈ طریقے سے کروائے ہیں، یہ مجاہدین نے نہیں کیے۔ اگر مجاہدین ہوتے تو کسی ہندو لیڈر کو بھی مارتے، سپاہیوں کے ساتھ ہی تو نہیں لڑنا تھا، مارنے والے بھی ان کے تھے، مرنے والے بھی ان کے تھے، خود 4-5 بندے پکڑ کر لے گئے، انہیں گولی مروا دی، کا اسمبلی پہ حملہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ ایک جواز چاہتے تھے۔ اور اب اس کا بودا پن ظاہر ہو رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اور ڈرامہ کریں اور اس میں کوئی اپنا لیڈر ہی مروا دیں، ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ شمالی علاقہ جات میں اور کشمیر پر ہندوستان حملہ آور ہوگا، ادھر امریکہ پہلے حملہ آور ہو چکا ہے، جس کے رد عمل میں نہ صرف پاک فوج، پاکستانی مسلمان بلکہ افغان بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور تمام مسلمان مل کر اس غزوہ ہند میں شریک ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ بڑی قربانیوں کے بعد مسلمانوں کے حق میں ہوگا۔ مٹھائی کی طرح یہ نہیں کھایا جائے گا، اس میں بے شمار لوگ شہادت سے سرفراز ہوں گے، بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کریم شہادت کی خلت سے نوازے گا، لیکن مسلمان ختم نہیں ہوں گے، انشاءاللہ المسلمان فاتح ہوں گے، اور بر صغیر پر اسلام نافذ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، امریکی ریاستیں تھوڑے عرصے بعد ہی جواب دے دیں گی، اس جنگ کے اخراجات امریکہ کی ریاستوں کو الگ الگ کرنے پہ مجبور کر دیں گے۔ ابھی انہیں امید ہے کہ ہم افغانستان سے زیر زمین دولت نکال لیں گے، ابھی انہیں امید ہے کہ ہم ایشیا وسط ایشیائی ریاستوں سے دولت حاصل کر لیں گے، لیکن اس جنگ کی ابتدا جب انہیں نا امید کر دے گی کہ اب وہاں سے آنے والا کچھ نہیں، ریاستیں الگ ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ العزیز
امریکہ کا نام تاریخ میں تو ہوگا، زمین پر نہیں ہوگا۔ آنے والا وقت بتائے گا، لوگ کتابوں میں پڑھیں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہوا کرتی تھیں۔ انشاءاللہ ہمارے بچے آئندہ نصاب میں یہ تاریخ پڑھیں گے کہ زمین پر کوئی متحدہ ریاست ہے، متحدہ امریکہ ہوا کرتا تھا، اس کی ہر ریاست الگ ہو جائے گی اور امریکہ کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور یہ مٹنے کے لیے ابھر رہا ہے۔ یہ چراغ کی وہ لو ہے جو بجھنے سے پہلے بھڑکا کرتی ہے۔ امریکہ کا یہ غیظ و غضب وہ ہے جو مرنے سے پہلے درندے کا ہوتا ہے۔ اور یہ سارے وہ حالات ہیں جنہیں کوئی پیشگوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں کوئی کشف و کرامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی جسے حالات کا تجزیہ کرنے کا شعور اللہ نے دیا ہے، وہ ان حالات کی روشنی میں یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ یہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اب اس سب میں ہمارا کردار کیا اور ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ صرف ایک بات، فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے۔ فتح و شکست اس کے اختیار میں ہے۔ کسی کو سعادت نصیب کرنا اور کسی کو محروم کرنا یہ اس کے اختیار میں، لیکن انسان کا فیصلہ اس نے انسان کے بس میں دے دیا ہے، اور یہی فیصلہ روز قیامت صرف اعلان کیا جائے گا۔ اللہ کریم کوئی فیصلے نہیں کریں گے۔ فرما دیا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا جج ہے، جو فیصلے تو دنیا میں کرتا رہا ہے ان کا نفاذ آج ہو جائے گا۔ اگر تو نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو آج تجھے اہل حق کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور اگر تو نے باطل کا ساتھ دیا تو آج کے دن تجھے اہل کفر اور اہل باطل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ جہاں وہ جائیں گے وہاں تو بھی جائے گا، اور جو حق کے ساتھ ہے جہاں اہل حق جائیں گے وہاں وہ بھی جائے گا۔ ہمارے لیے یہ فیصلے کا لمحہ ہے، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس فریق، کس فوج اور کن لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے سعادت حاصل کرنے کے لیے اور توفیق فیصلہ حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت کو مضبوط کر لو، فرائض کی ادائیگی پہ کاربند ہو جاؤ، اور خدا کے لیے حرام کھانا چھوڑ دو۔ حرام کا گوشت کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور حرام کھانے والوں کو اللہ شاید ڈر یہ ہے کہ حرام کھانے والوں کو شاید شہادت کی سعادت نصیب نہ ہو۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جو گوشت کا ٹکڑا نبت من السحت، گوشت کا جو ٹکڑا حرام سے بنے گا، النار اولا بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے آگ ہی موزوں ترین جگہ ہے۔ بلکہ حدیث کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ بخش دے گا، جنت میں جانا ہوگا، لیکن کبھی کہیں انہوں نے حرام کھایا ہوگا اور وہ گوشت ان کے وجود پر موجود ہوگا، تو حرام کا گوشت جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اسے جہنم میں جلایا جائے گا۔ اس گوشت کو جلوانے کے لیے وہ لوگ جو نجات پا چکے، وہ گوشت ان کا بھی جہنم میں جلے گا، اور اس کی جگہ اللہ انہیں نیا گوشت دے گا جس کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ کیونکہ جو وجود کا حصہ حرام سے بنے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لہذا حکومت نے اگر سود بند نہیں کیا تو والنٹریلی سود کھانا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، دوسروں کے مال پہ نظر نہ رکھو، مزدوری کر کے حلال کما کے تھوڑا کھا لو، روکھا کھا لو لیکن حلال کھاؤ۔
اور جھوٹ سننا چھوڑ دو، جھوٹ بولنے کا دور کی بات ہے۔ یہ جو ہماری بیکار محافل اور فضول بحثیں ہوتی ہیں اور جن میں جھوٹ ہی جھوٹ بولا جاتا ہے، بنی اسرائیل کی ایک قوم تباہ ہوئی تھی جس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کی تباہی آسمانوں سے ان پہ عذاب اس لیے آیا تھا کہ ان کے دو کام جو تھے وہ بڑے ناپسندیدہ تھے۔ ایک وہ جھوٹ بولتے تھے اور دوسرے حرام کھاتے۔ یہ دو باتیں قرآن نے بتائی ہیں کہ حرام کھاتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ سنتے تھے۔ وَسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ اَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ وَسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، بولتے نہیں تھے، جھوٹ سنتے تھے۔ دو باتیں قرآن نے بتائی ہیں، اَكَّالُونَ مِنَ السُّحْتِ، ناجائز مال کھاتے تھے، وَسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، اور جھوٹ سنا کرتے، جھوٹ سننا پسند کرتے تھے۔ یہ جسے آپ گپ شپ کہتے ہیں، جسے آپ ہوٹل پر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کہتے ہیں، یہ سارا جھوٹ سننا بھی سعادت ازلی سے محروم کر دیتا ہے، جھوٹ بولنا تو پھر بہت خطرناک بات ہو گئی۔ لہذا جسے یہ توقع ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے افضل الشہداء میں شامل کر لے، یا جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے دوزخ سے آزاد لوگوں میں زندہ رکھے، خدا کے لیے جھوٹ سننے سے بچو۔ جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ سننے سے بچو۔ اللہ کے فرائض پر کاربند ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنا شعار بنا لو کہ خدا آسمان سے مخلوق اتارنے والا نہیں ہے، اسی مخلوق سے ایسے سعادت مند بندے پیدا کرنے والا ہے جو اس عظیم جہاد میں شریک ہو کر ازلی سعادتوں سے بہرور ہوں گے۔ اپنی ٹانگیں زیادہ نہ پسارو کہ جنگ یقیناً ہونے والی ہے۔ اپنی تیاری جہاد کی کرو، اور جہاد کی تیاری کے لیے اطاعت الہی شرط ہے، احکام شرعی کی بجا آوری شرط ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شرط ہے، اور بڑا آسان سا نسخہ ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہا کرو، تمہیں اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہ منزل ہے جو اور کسی راستے سے پائی نہیں جا سکتی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کو اختیار کر لو، یہ لمحہ قیامت کا ہے، یہ انقلاب کی گھڑی ہے، اور انقلاب کا پہیہ جب گردش کرتا ہے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کچلے جاتے ہیں، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سر بلند ہو جاتے ہیں اور بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس سے کچلے جانے سے محفوظ رکھے اور سعادتوں سے بہرور کر کے سعادتوں کی بلندیوں پہ فروزاں کر دے۔ اپنی مال اور جان کو اس طرح پاکیزہ کرو کہ اللہ اسے قبول کر لے، اور کوشش کرو، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا دل یہ فیصلہ کرے کہ مجھے اللہ و اللہ کے رسول اور اللہ کے بندوں کا ساتھ دینا ہے۔ اس بات سے مت گھبراؤ کہ افغانستان میں بے شمار لوگ مارے گئے جنہیں اللہ نے شہادت کی سعادت نصیب کرنا تھی، وہ سرفراز ہوئے، اور مارے قاتل جائیں گے اور بہت قریب اور بہت جلد مارے جائیں گے۔ بے فکر ہو کر رہو، انشاءاللہ العزیز اتنی عظیم جنگ ہوگی جس کے بعد صدیوں جنگ کا لوگ نام بھول جائیں گے، اور وہ امن آئے گا، شہادت اور شہداء کے خون کے صدقے زمین پر وہ امن آئے گا کہ لوگ پھر سے یاد کریں گے کہ معاشرہ انسانی یہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ امن آئے گا جس میں اہل جنت رہا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس امن کو لانے کے لیے ہمیں قربانیاں دینا ہوں گی، ہمیں قربان ہونا ہوگا،
ہماری آئندہ نسلیں اس پرفضا چمن میں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں اللہ کی یاد میں سکون سے رہ سکیں، اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں دینا ہوں گی، اپنا خون نچھاور کرنا ہوگا، اپنی ہڈیوں کے ڈھانچوں پر سے لوہے کے ٹینکوں کو گزارنا ہوگا اور اپنے سینے توپوں اور ہوائی بموں کے ٹکڑوں سے چھلنی کرنے ہوں گے، اور یہ جرت اللہ ہمیں نصیب کرے، انشاءاللہ ہم یہ قربانی دیں گے۔